حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بیان کرتے، فرماتے اپنے گناہوں سے ڈرا کر۔ تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ امام بہقی نے لکھا ہے، حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد انتقال کر گئے تھے اور میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں حضور نے سبق دیا ہے، یہ یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے کا یہ بھی ایک نقطہ، یہ بھی انداز ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ یہاں تک نہیں جا سکتا جو میرے رسول کریم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، بشیر بن عقبہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ آنا تجھے ہم شامل کر لیں اپنے گھرانے میں، آ جانا، مکمل تیرے معاملات کا خیال کیا جائے، تو آ جا۔ اتنا بڑا درجہ نبی پاک نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے یوں خاص احسان بن کے آئے۔ وہ یہ والا لہجہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم گئے تو تھے، اتنے پیکٹ بانٹ تو آئے، اتنا کچھ ہم نے دے تو دیا، فلانا کام کر تو لیا، اور وہ بھی کب تک کیا؟ جب تک خبریں تیز تھی۔ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، میڈیا نے خبر دی، شور ہوا، لوگوں نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، ڈھیر سارے لوگ وہاں گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیلاب زدگان سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے؟ ان کے گھر بن گئے؟ لیکن ہمارے جذبے کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ اسی لیے کہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو چلتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، اگر خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے، خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے۔ دیر پا کام کرنا اور خاص جذبات پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ایک یتیم بچہ آیا تھا، اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک ہمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی تے بندہ کھا جاندی دے۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، بہت سارے لوگ نا، میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے۔ تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں۔ بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ عزیز، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک شدید لگی ہو نا، پھر اسے ڈاکٹر کی ہدایات نہیں یاد رہتی، پھر تو پیٹ کی آگ بجھانے کو لوگ دوڑتے۔ تو کہتے اس بچے نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں بھی بھوکی ہے، بہن بھی بھوکی ہے۔ حضور نے نا اسے 21 کھجوریں عطا فرمائی، فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی۔ اور یہ حضور نے 21 کھجوریں دی ہیں، یہ نبی پاک نے 21 دی ہیں۔ ہاں، یہ حضور نے 21 دی، اور حضور تو اشارہ بھی کر دینا تو پھر روٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔
वो हज़रत अबू हुरैरा को भी मिली थी। फरमाते हैं मैं कई साल खाता रहा, 1 किलो खजूरें थी पर ख़त्म ही नहीं हुई। 21 खजूरें हुजूर ने दी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और दौड़ के जाके ना उस यतीम के सर पे हाथ फेरा और कहने लगे, पुत्र अल्लाह तुझे अपने वालिद का जानशीन बनाए। तो हुजूर फरमाने लगे, माज ये तुमने क्या किया? अर्ज की, हुजूर उस बच्चे की बात सुन के मेरा दिल भर आया है, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली है तो मैंने यतीम के सर पे हाथ फेरा है। ये देखो हुजूर का रिश्ता। नबी करीम फरमाने लगे, सुन फिर, जिसने किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ ही फेर दिया ना, तो अल्लाह हर बाल के बदले उसे एक नेकी भी अता करेगा, एक गुनाह भी माफ करेगा, एक दर्जा भी बुलंद फरमाएगा। चलो हाथ ही फेर दिया, तूने कुछ तो किया यतीम के साथ, तेरा कोई तो उससे रिश्ता हुआ। और तीसरा तबका है गुलामों का, मिस्कीनों का, गरीबों का। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं यहाँ कुछ लोगों को खाना भी नहीं वक्त पे मिलता, और कुछ लोग 5 लाख रुपया गाड़ी का इसलिए इजाफी दे देते हैं कि मुझे ज़रा ना न्यू मॉडल जल्दी चाहिए। यानी एक तरफ मुल्क की हालत ये है कि बाज़ लोगों के पास पैसे नहीं है कि बच्चों की फीस भर सके, लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि नए मॉडल का मोबाइल अगर मार्केट में आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मिलता ही नहीं, वो शार्ट हो जाता है। कुछ लोगों ने इस तरह किया है कि उन्होंने ये समझा है कि दौलत शायद मौज करने के लिए हमें दी गई है, हम तरह तरह के खाने खाएं, तरह तरह से चीज़ें ओढ़े, तरह तरह के मामलात करें। उन्होंने ये तय कर लिया है। उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि कुछ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ गए बेचारे। नबी पाक का जो एहसान इन गरीब लोगों पर है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रवायत करते हैं और तबरानी में मौजूद है, हुजूर के पास ना 10 दिनार थे। हमारे पास भी पैसे होते हैं ना, लेकिन वो कुछ होते हैं हमारे खाना खाने के लिए, कुछ होते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ इसलिए होते हैं कि आज मेरी मर्जी दा नहीं पका। लिहाजा मैंने, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आजकल ये माहौल बन गया है कि बच्चे अगर कहते हैं ना खाना मेरी मर्जी का नहीं, तो अम्मा कहती है जा तो बर्गर खा ले। कहते हमारे दौर में यूं नहीं होता था। अगर हम कहते थे ना खाना मेरी मर्जी का नहीं, तो फिर हमें डबल चीज़ खाने को मिलती थी, एक मार भी खाना पड़ती थी और वो खाना भी खाना पड़ता था। और फिर कुछ पैसा लोगों ने सिर्फ इसलिए संभाल के रखा हुआ है कि जो इजाफी चीज़ें हैं ना, इजाफी, मेरा वैसे तजर्बा नहीं है और ना मैंने ज़्यादा गहराई से देखा है, बस मुझे बताया गया है, और पता नहीं अब बात दुरुस्त है कि नहीं, मुझे बताया गया है कि पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब सुना लड़के भी जाते हैं। अब खुदा जाने ये बात सच है कि गलत है। ये जो इजाफी अखराजात है ना, ये अगर हम थोड़े समेट लें, यानी मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम मजदूरी करके निकले तो 2 किलो खजूरें थी। हुजूर बस फरमाने लगे, किलो मेरे बच्चे खाएंगे और किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। यानी कुल 2 किलो ज़ाहिरी तौर पर खजूरें हैं, उसमें भी दूसरों का हिस्सा। हमारे पास जो माल आता है, अगर थोड़ा सा ना हम उसे ये ना समझ लें कि मेरा ही हक है, किसी को इसमें से एक लुकमा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा ना दिल कुशादा करें तो 3 लोगों का खाना 4 भी खा सकते हैं, 4 का खाना 5 भी खा सकते हैं, 6 का खाना 7 का खाना 10 भी खा सकते हैं। शर्त यह है कि दिल कुशादा हो। दिल दरियाते समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने, थोड़ी सी ना कुशादगी पैदा की जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ना 10 दिनार थे। वैसे तो कायनात ही मेरे नबी की मुट्ठी में है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर 10 दिनार थे। हुजूर एक दुकान पे गए, 4 दिनार का हुजूर ने एक जोड़ा खरीदा, कपड़े खरीदे। वो कमीज हुजूर ने पहनी,
ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے، یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے۔ نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے، اور محبوب نے وہ کرتا وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دی، اور 4 دینار کے اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار۔ نبی کریم وہ لے کے نکلے، رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، حضور رک گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا، وہ 2 دینار گم ہو گئے، حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دی۔ وہ دیے تو پھر رو رہی تھی، فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی یا مار ہی نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا چل نہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز تھی، جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی نہیں آیا، پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک، پھر واپسی، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ، حضور ماں باپ قربان۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا، بولا کوئی نہیں، کہ یا رسول اللہ اپنے نصیب تھے نا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا ہے، ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلامتی، ذرا مل جائے نا، حضور سلامتی بھیج رہے ہیں تو آتے رہے نا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی، اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی، اس پر سختی نہ کرنا، مارنا نہ۔ غلام کہنے لگے حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئی ہے، مارنا کیا، ہم اسے آزاد کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ بڑے حساس تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور رو کے عرض کرنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حنظلہ کیا ہوا، کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ تو جناب حنظلہ عرض کرنے لگے جب تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نا تو حضور جہنم سے ڈراتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ رسول کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جب ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہی دنیا داری، وہی روز کے معاملات، تو یہ نفاق نہیں، منافقت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اوہو حنظلہ تم نے تو بڑی قابل غور بات کی ہے، یہ حال تو میرا بھی ہے کہ جو کیفیت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے آنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ حساسیت دیکھیے ذرا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کے انہیں حضور کی بارگاہ میں لے گئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بات سنیے۔ تو حضرت حنظلہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں، جب تک آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں آپ جنت دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، دل نرم رہتا ہے، اللہ کی طرف مائل رہتا ہے، لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہی دنیا داری، وہی حال۔ یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں، یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان، تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے، تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی
نہیں رہتی، لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب، اور نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے ہیں، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں، ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی، اور خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے، تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو، یہ بے احتیاطی بے اعتدالی نقصان دے تو کرے کہ آج اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، حل کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، کون سی کیفیت لے کے آئیں؟ تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں، پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں اللہ کے حضور، توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں، یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں جو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب گناہگار ہیں لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے گناہگار پر بڑا بہترین ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، توبہ کریں، اس کے حضور آئیں، رجوع لائیں، اور حضور قلب کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ نفس غالب ہو گیا، مالک میرے اندر یہ بات میری ناجائز خواہش نے پیدا کر دی، مجھ سے درگزر فرما۔ لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہی دنیا داری، وہی حال، یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں، یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان، تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے، تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی، اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب، اور نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے ہیں، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں، ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی، اور خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے، تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو، یہ بے احتیاطی بے اعتدالی نقصان دے تو کرے کہ آج اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، حل کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، کون سی کیفیت لے کے آئیں؟ تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں، پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں اللہ کے حضور، توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں، یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں جو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب
गुनहगार हैं, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो अल्लाह के हुजूर तौबा करता है गुनहगार पर बड़ा बेहतरीन है। बेहतरीन गुनहगार वो है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता, तौबा करें, उसके हुजूर आए, रुजू लाएं और हुजूर कल्ब के साथ, अच्छी नीयत के साथ, और अगर हो सके तो अपने गुनाह का एतराफ करके, या अल्लाह मैं भूल गया था, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, ऐ अल्लाह नफ्स गालिब हो गया, मालिक मेरे अंदर ये बात मेरी नाजायज ख्वाहिश ने पैदा कर दी, मुझसे दरगुजर फरमा। मेरे भाई खास तवज्जो करके नदामत के साथ अल्लाह के हुजूर रुजू लाएं, तौबा करें और बार बार करें और सहबार करें। ये करके देखें और तन्हाई में करें और अकेले में करें और अपने रब को मनाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके लिए खुशखबरी है जो अपने नामा अमाल में कसरत से इस्तिगफार रखता है। जो ज्यादा इस्तिगफार पढ़े उसके लिए खुशखबरी है। ज्यादा से ज्यादा मुसल्ले पे बैठा करे, अल्लाह से माफी मांगा करे। हमारा ना बहुत सारा वक्त शुगल में गुजर जाता है। अब तो नेकी बदी के मामले में भी हम मजाक करते हैं। लोग कह रहे होते हैं अगर फलाना तबका बख्शा गया तो मैं नहीं पीछे रहता, फलानों को माफी हो गई तो हम तो फिर गए। ओ भाई, किस तरह की बातें। मोमिन का ये लबो लहजा ही नहीं। मोमिन तो अपने रब से डरता है, वो तो हर वक्त उसके हुजूर आजिज़ी लाता है। और फिर दूसरी बात ये कि हमसे गुनाह हो जाते हैं, हम अल्लाह के आजिज बंदे हैं, नफ्स गालिब आता है। कई जगह ना चाहते हुए भी, दानिस्ता भी और ना दानिस्ता भी, बहुत सारी कमजोरियां हो जाती। करने का काम यह है कि हम कभी मायूस ना हो। जब भी गलती हो तो फिर एहसास पैदा हो, जब एहसास पैदा हो तो अपने रब की तरफ रुजू लाएं। मालिक करीम का बाब रहमत हर वक्त खुला है, उसके दरवाज़ा करम से हर वक्त बख्शिश की खैरात मिलती है, दरगुजर की सौगात मिलती है, वो अपने बंदों को माफ करता है। एक हदीस ऐसी है जो मुझे बड़ा जवान करती है, मेरे दिल को बड़ा ठंडा करती है। और भी बहुत सारी रिवायात हैं, उनमें से एक ये भी है जो तबीयत के अंदर बड़ा एक खास किस्म का शौक और वलवला पैदा करती है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो जब शैतान ने सजदा ना किया जनाब आदम को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को निकाल दिया। तो शैतान ने ना वहाँ एक बात की, वो कहने लगा, ए मेरे मालिक, जब तक तेरे बंदों के जिस्मों में रूह रहेगी ना, मैं उन्हें गुमराह करता रहूं। यानी बंदे के मरने तक, सांस टूटने तक, जब तक उसके वजूद में रूह रहेगी मैं गुमराह करता रहूंगा। मालिक की रहमत पे हमारी औलादे कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, उसके अंदाज़े करम पर हमारी सारी इज्जतें कुर्बान। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब शैतान ने कहा ना कि जब तक इनके जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा, तो हुजूर फरमाते, रब करीम ने फरमाया, सोनो लाइन, फिर मुझे भी मेरी इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा। फरमाया मैं इन्हें माफ करता रहूंगा। जब जब ये माफी मांगेंगे ना, ये आएंगे, चंद आंसू बहाएंगे, रब माफ फरमा देगा। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा न किया। माज़ल्ला हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया, तेरे करम ने गवारा न किया। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, बस जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जाता ही मेरा। तो जब तक इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह फरमाता है मैं इन्हें माफ। एक तो इस्तिगफार करना है, दूसरा ना सजदे ज्यादा करने, रूहानी तरक्की के लिए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह फरमाते हैं अपने रब की
مرتے دم تک عبادت کرو، خوب سجدے، خوب عبادتیں، خوب توجہ، اپنے رب کے حضور خوب عاجزی، اس کی بارگاہ کی طرف خوب رجوع، یعنی بارشیں نہیں ہوتی تو نماز، زیادہ ہو جائے تو نماز، سورج گرہن لگ جائے تو نماز، کبھی کوئی کمزوری ہو گئی تو سجدہ، اللہ نعمت دے تو شکر کا سجدہ، کبھی غلطی ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے سجدہ، سجدہ ہی سجدہ، عبادت ہی عبادت۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو نا تو تمہارے گناہ معاف کرتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے۔ آپ ذرا وہ بخاری شریف کی خوبصورت روایت دیکھیے نا، حضرت کثیر بن قیس فرماتے کہ ایک شخص مدینہ شریف سے چلا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر، یہ آج لوگ گاڑی کے اندر بند ہوتے، ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی، اور اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کے لیے اسباب موجود ہیں، پیٹرول پمپ موجود ہے، کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، سستانے کا سامان موجود ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفر بڑا مشکل کام ہے، دھند بڑی پڑی ہوئی ہے، رستہ نظر نہیں آتا، حد نگاہ بڑی کم ہو گئی، کیسے سفر کرے، بڑی مشکل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جدوجہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا، اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا، اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا، پتہ چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو، یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈنے جانے کا۔ آپ یقین کریں یہ پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے، چند کتابیں بھی دیکھی ہیں، 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا، یہ بھی پورا مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے تو، یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے۔ لگ گیا تھا نا امام مسلم کو، لوگ کہتے ہیں کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، میں نے کہا کھجوریں تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی برق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے، یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا، یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ذائقہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی، ان کی نظریں جھکی ہوتی تھیں ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے تھے۔ اور آپ کبھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں، انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی، حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا۔ اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی۔ یہ بھی ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نہ یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے، یہ والی تو ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے بہت علماء کی تقریریں سنی، لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے، حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا، ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے تھے، وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی، سن کے جلدی یاد کر لیں، سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کے لیے اپنی، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے۔ میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے باقاعدہ نصاب تو نہیں پڑھا، لیکن کسی شیخ کی صحبت اٹھائی ہے تو بہترین کر کے اٹھائی، زبردست کر کے اٹھائی ہے، اس کے نقوش نظر آتے ہیں باقاعدہ،
تو یہ ذوق جو ہے نا، تھوڑا سا علم کا شوق، آج بڑا گھٹن والا ماحول ہو گیا ہے. ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ شکوہ. آپ تو ماشاءاللہ اہل محبت ہیں اور یہاں ایک خانقاہ پہ تشریف فرما ہے، لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسے ہی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا، جو کہیں وابستہ نہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا کہ بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یار یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے. تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپوگنڈے کا شکار ہے، کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے. ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں، معاملات پر غور نہیں کرتے، تو وہ دور بیٹھ کر پراپوگنڈا کرتے. عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا. تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں. ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا ہے. میں نے تسلی سے ان کی بات سنی. میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں. تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا. تو پرانے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام بتائیں. کچھ چلیں کوئی آپ کوئی مثال ایک دو. کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے. میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا، تو کبھی دلیل نہیں ہے نا. ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے، وہ ہم سے ویسے بھی. اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا. میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، ان کو میرے نظریے نے، میرے عقیدے نے، میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے. ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے ہیں، تو ہو جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا. میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا. آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا اس پر. اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے. خاموش ہو گئے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے. آپ جس نے کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے، وہ بھی کیا ہستی تھی. ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات. اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا. 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے. پام دام برسرے مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں. تو میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے، مزار سے 4 ہاتھ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مزار سے 4 ہاتھ. آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں. میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا. کہنے لگا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے. میں نے کہا اس کو پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے. اب میں کوئی اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا. میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، دیکھو بندہ، یہ میں نے نہیں کہا. بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا
آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں مست، یہ پیغام دے ہی نہیں سکے۔ خدا کرے کہ ایسا